بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب عدل کو اتنی اہمیت دی گئی، یہ عدل کو اہمیت کیوں دی؟ آ رہا ہوں میں، بہت قریب ہونا چاہ رہا ہوں۔ عدل کو اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ یعنی ہر آیت عدل سے بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عدل کو اہمیت دینے کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف۔ یہ تھیسس ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے، یعنی ایک فکر سے دوسری فکر کی طرف منتقل کرنا۔ اچھا، تو اب دیکھیں بھائی، بات کل یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کی سرکشی اور نافرمانی کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا ہے قرآن میں، بہت زیادہ۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ علق کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی۔ ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا اور آج بھی سرکشی نہیں گئی۔ ہم نے جمے ہوئے خون سے انسان بنا دیا۔ ان الانسان لیطغی، انسان یطغی، طغیان، انسان سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ یہ دیکھ لے کہ وہ مستغنی ہو گیا، اس کی ساری احتیاجات پوری ہو گئیں، تو وہ اللہ سے سرکشی کرنے لگتا ہے۔ طغیان کی ایک آیت طغیان کی توجہ رکھنا، اس لیے کہ اسی مقام سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ انسان سرکشی کرتا ہے۔ سورہ والفجر، پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ قوم عاد والے، یہ قوم سمود والے، یہ فرعونوں والے، یہ لوگوں نے اپنے عہد میں سرکشی کی، ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ دو مقامات کی آیتیں ہوگی۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے بڑی سرکشی کی۔ اذ انبعث اشقاہا، ایک شقی شخص قوم سمود سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھو میں آف دا ریکارڈ جا رہا ہوں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو ایجنڈا ہو ذہن میں اس میں بات کی جائے۔ اور سچی بات تو یہ کہ میرے پاس ایجنڈا ہوتا بھی نہیں سوائے آیات قرآنی کے، میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا بس سننا۔ کذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ سورہ والشمس کی آخری آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے نافرمانی کی۔ ان کا ایک شقی شخص کھڑا ہو گیا اور اس شقی شخص سے ان کے زمانے کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ، جانتے ہو اونٹنی، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ وسقیاہا، اور یہ ہے اس کا گھاٹ، ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن پورا یہ ناقہ پانی پیے گا، خبردار اس میں نافرمانی نہ کرنا۔ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ یہ میں بار بار جو لفظ دہرا رہا ہوں، اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ اچھا، ناقہ تیز رفتار سواری کا نام ہے۔ جانوروں میں جو مادہ ہوتی ہے وہ بہت تیز رفتار ہوتی ہے،
تو یہ تیز رفتار اونٹنی ہے اللہ کی. کبھی اللہ نے سواری کی؟ کبھی اللہ نے اس اونٹنی پر سواری کی؟ بھائی ناقۃ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا ناقہ، ٹھیک ہے نا. کبھی سواری کی؟ کہا بھائی سواری تو نہیں کی. کہا پھر یہ اللہ کا ناقہ کیسے؟ میرا اعتراض. کہنے لگے کہ چونکہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آیا. جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو یاروں کو ناقۃ اللہ تو یاد رہا، وجہ اللہ بھول گئے. ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اب اس زمانے میں تو یزید زندہ باد کے نعرے بھی لگنے لگے ہیں. نہیں واقعہ یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن میرے علم میں یہ بات تو ہے. لیکن ایک بات تو میں کہوں گا، کذبت ثمود بطغواہا. اچھا رسول نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا ناقہ ہے. فکذبوہ فعقروہا. پوری قوم نے مل کر اس اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کی ٹانگیں کاٹی تھیں. سن لیا بھائی تم نے؟ فعقروہا، اس کی ٹانگیں پوری قوم نے مل کر کاٹ دی. اب میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے پوری قوم نے کاٹ دی، اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ کاٹنے والا ایک تھا. جتنا ٹانگیں کاٹی تھی اس کا نام تھا قیدار. پھنس گئے یا نہیں؟ یعنی تاریخ متفقہ طور پہ یہ کہتی ہے کہ جس آدمی نے اس ناقے کی ٹانگیں کاٹی تھی اس کا نام تھا قیدار. کاٹنے والا ایک. اور قرآن نے کیا کہا؟ عقروہا، سب نے مل کے کاٹ دیا. اب اس کا جواب دو. یا قرآن غلط، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، زبان جل جائے، اور یا پھر تاریخ غلط. تاریخ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اور اس لیے صحیح ہے کہ اگر آل محمد نہ ہو تو جواب نہ ملے. سچی بات. محمد آل محمد سلمان. یہ بہت سچا جملہ میں نے کہا ہے. بھائی پھنس گئی پوری سماعت تمہاری یا نہیں پھنسی؟ کہ بھائی یہ قرآن کہتا ہے کہ مل کے سب نے کاٹ دیا، کاٹنے والا ہے کہ قیدار. تو یا قرآن درست یا یہ درست ہے، دونوں درست. کوئی آیا علی کی خدمت میں، بھائی یوں ہی تو سلونی نہیں کہہ رہے تھے نا. میں دیکھو میں بڑا لبرل ہوں، بڑا وسیع القلب ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ رسول کے ممبر پہ کوئی شخص آ کے بیٹھ جائے، لیکن آنے سے پہلے سلونی بھی تو کہے. یا علی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی ہم نے تو سنا ہے کہ اس کی ٹانگیں کاٹنے والا ایک تھا، اور آپ کا قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے کاٹ دیا، اس میں سچی بات کیا ہے؟ کہا دونوں سچی ہیں. دونوں سچی ہیں کہ کاٹنے والا ایک تھا اور پوری قوم نے مل کے کاٹ دیا. کہا یہ پوری قوم پر جو نسبت آئی ہے وہ فقط اس لیے کہ وہ اس کے عمل سے راضی تھے. میں کچھ پتا چلا کہ جو قتل کے عمل سے راضی ہو وہ قرآن کی نگاہ میں قاتل ہے. میرا میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا یا نہیں؟ جو قتل سے راضی ہو وہ قرآن کی نگاہ میں
قاتل ہے. اب چاہے کوفے کا ابن زیاد ہو یا دمشق کا یزید ہو، دونوں قاتل ہیں.